بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارفی پروگرام اس سلسلے کا پچھلے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ معلومات اور مسائل کا یہ نیا چینل ایک ہے، اس کے ذریعے کوشش کی جائے گی کہ موجودہ دور میں جو مسائل انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو درپیش ہیں، ان مسائل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جائے علماء اور اسکالرز کی آراء کی روشنی میں۔ آج کی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کسی ابتلا میں آتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی قدرتی آفات کے نتیجے میں عزیز و اقارب جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور دیگر جو اس وقت صورتحال ہیں جس میں اچانک آدمی سڑک پر مارا جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے جو عزیز اقربا دوست رشتہ دار اولاد جب جدا ہو جاتی تو انسان پر اور مسلمانوں پر بھی وہ اس میں شامل ہیں، ایک قسم کی مایوسی، ایک قسم کا اضمحلال اور دل برداشتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر و شکر کے ساتھ اس مرحلے کو برداشت کر لیتے ہیں، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اور پھر جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو انسان کا ذہن مختلف چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کوئی ہم پر اثر کر دیا ہے، کسی نے کوئی وظیفہ کھینچ کر ہمیں اس پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، یا دشمنی نہیں بھی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی، تو یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی کیوں اس ابتلا میں اور اس آزمائش میں ڈالا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کو اگر ہم مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کی تحریروں سے جاننے کی کوشش کریں تو انہوں نے اس سلسلے میں یہی بتایا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ پر سے اپنے ایمان میں کمی نہیں لانی چاہیے، اور یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے جادو کے ذریعے یا کسی اور ذریعے اس کو اس پریشانی میں مبتلا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک صاحب نے خط لکھا تھا جن کے 2-3 بچے چھوٹی عمروں میں ہی پیدا ہو کر مر جایا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے مثال دی کہ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، آبدانوں پہ جاتے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ گود بھری ہو جاتی ہے ان کے بچے، تو مایوسی کے عالم میں انہوں نے یہ خط مولانا کو لکھا۔ مولانا نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں کوئی نصیحت کرنا تو اور زخموں کو ہرا کر دینے کے مترادف ہوتا ہے، مگر ہونا یہی چاہیے کہ انسان کے عقائد پر، انسان کے اصول پر، اللہ پر، ایمان پر حرف نہیں آنا چاہیے، آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے نصیحتاً تو نہیں، انہوں نے صرف یہ بات بتائی ہے کہ آفات اور مصائب کیسے بھی ہوں، علام کا خواہ کیسا ہی ہجوم ہو، مومن اور مسلمان کو اپنے ایمان اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر آنچ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حالات میں ڈال کر آزماتا ہے۔ غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، راحتیں بھی میسر آتی ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں، یہ سب آزمائشیں ہیں، اور سب سے ہم کو بخیریت گزرنا چاہیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہماری کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ ہم مصیبتوں کی آزمائش سے گزرتے ہوئے ایسے مضطرب ہو جائیں کہ اپنا ایمان اور اعتقاد بھی خراب کر بیٹھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور جو کچھ بھی ہمارا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے،
ملکیت بھی اسی کی ہے اور سارے اختیارات بھی اسی کے ہیں، ہمارا اس پر کوئی حق یا زور نہیں ہے، جو کچھ چاہے وہ عطا کر دے، جو کچھ چاہے وہ چھین لے، جس حال میں چاہے ہم کو رکھے۔ ہم اس شرط پر تو ایمان نہیں لائے کہ وہ ہماری تمنائیں پوری ہی کرتا رہے گا اور ہم کو کسی غم یا تکلیف سے دوچار نہ کرے گا۔ اس کے لیے دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غموں اور پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے، ہمیں اس آزمائش سے نہ گزارے، ہم کمزور بندیں۔ لیکن مولانا کہتے ہیں کہ یہ شان بندگی نہیں ہے کہ اللہ سے مایوس ہو کر ہم دوسرے آستانوں کی طرف رجوع کرنے لگیں۔ بدقسمت ایسے ہیں جو وہاں آستانوں پر جا کر اپنا ایمان کھوتے ہیں اور مراد بھی نہیں پاتے۔ اس ایسے کسی خیال کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہیں دینی چاہیے اور صبر و سکون کے ساتھ ایمان کا دامن اپنے تھامے رہنا چاہیے۔ جادو اور آسیب کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، اللہ کی قدرت ہی سب پر حاوی ہے، بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اسی سے پناہ طلب کرتے رہیں، امید ہے کہ آخرکار اس کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہوگا اور کوئی بلا، کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اس سلسلے میں ایک دو تین شعر بھی ذہن میں آ رہے ہیں، وہ میں عرض کر دوں کہ بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، رو کے بس ہاتھ اٹھا دے میں تیری سن لوں گا، دل میں ایک حشر اٹھا دے میں تیری سن لوں گا۔ انسان رو کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس پر رحم کرے گا۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا یہ پہلا پروگرام تھا۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے ہی دوسرے سوالات اور ان کے بارے میں علماء کی رائے کے ساتھ انور سعید پھر حاضر ہوگا۔ آپ اسے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔